بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول قانون، جنگل اور عورت، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے محبت علی سے کہا، محبت علی، اپنا سب سے بڑا دشمن تو خود ہے۔ ایک گھوڑی کی خاطر تو نے ایک کنواری لڑکی کو اغوا کیا، اس اغوا کے بدلے تیرا گھر برباد ہوا، اور اب اس لڑکی کو انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے تو جنگل جنگل بھاگ رہا ہے۔ محبت علی نے طویل سانس لے کر اپنے الجھے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور بولا، تم ٹھیک کہتے ہو تھانے دار۔ جب میں نے لڑکی کو اغوا کیا تھا تو اسے انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے کیا تھا، لیکن اب نہیں، اب اس سے میری کوئی دشمنی نہیں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ بولا، تھانے دار، اب وہ میرے دشمنوں کی دشمن ہے، اس لیے مجھے اس سے کچھ نہیں لینا۔ شاید یہ بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے، میں تمہیں بتا سکتا ہوں، مگر ہو سکتا ہے تم اس پر یقین نہ کرو۔ میں تمہارے اور پران کپور کے ہر پاگل پن پر یقین کر سکتا ہوں۔ وہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہاں، یہ پاگل پن ہی تو ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جس طرح میں نے اپنی گھوڑی کو گولی مار کر مارا تھا، اسی طرح پران کپور اپنی لاڈلی بیٹی کو گولی سے اڑا دے گا۔ اس کے پاگل کتے صرف میرے خون کے ہی نہیں، بیلا کے خون کے بھی پیاسے ہیں۔ میں نے اس بے وقوف لڑکی کو بہت سمجھایا کہ اب تیرے اور میرے دشمن ایک ہو گئے ہیں، لیکن بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی اور وہ چلی گئی۔ کہاں چلی گئی؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ محبت علی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور دور نشیب میں انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولا، ان اونچے درختوں میں پران کپور کے آدمی موجود ہیں، بیلا انہی کی طرف گئی ہے۔ یہ اطلاع ہمارے لیے بم کا دھماکہ ثابت ہوئی۔ میں نے کہا، تو تمہارا خیال ہے وہ اسے گولی مار دیں گے؟ محبت علی نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں چلا کر بولا، اور تم یہاں اطمینان سے کھڑے ہو؟ ہاں، محبت علی سکون سے بولا، ہوگا وہی جو میں نے کہا ہے، لیکن اسی طرح ہوگا جیسے میں نے سوچا ہے۔ پہلے پران کپور کے شکاری اس ٹیلے تک آئیں گے۔ اب مجھے اس کی بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ ظاہر تھا اگر وہ لوگ بیلا کو دیکھتے ہی ہلاک کر دیتے تو اس سے محبت علی کا ٹھکانہ کیسے پوچھتے؟ غالباً محبت علی کا خیال تھا کہ وہ پہلے بیلا کو بہلا پھسلا کر یہاں لائیں گے اور محبت علی کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے۔ واقعی محبت علی ایک معاملہ فہم شخص تھا۔ میں نے اس سے کہا، اگر تمہارا اندازہ درست ہے اور وہ لوگ بیلا کو لے کر یہاں پہنچنے والے ہیں تو ہمیں کہیں چھپنا چاہیے۔ بالکل خان صاحب۔ بلال شاہ، جو اب سارے واقعے کو سمجھ رہا تھا، آنکھیں گھما گھما کر قدرے پریشانی سے بولا، تو پھر اٹھو، سوچتے کیا ہو؟ میں نے اس سے کہا۔ ہمارے ساتھ ساتھ محبت علی بھی کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ کل کتنے آدمی ہیں؟ کم از کم 10، اس نے جواب دیا۔ ہم کل رات ان کے بہت قریب سے گزرے تھے۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی، چھپنے کی کوئی مناسب جگہ دکھائی نہیں دی۔ قریبی جھاڑیوں میں چھپنا کسی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ہم 4 آدمی تھے، لیکن ہمارے پاس صرف 2 ریوالور تھے۔ محبت علی کی بندوق قریباً بیکار تھی، کیونکہ رات کے مقابلے کے بعد اس کے پاس صرف 2 گولیاں باقی بچی تھیں۔ میری نگاہ کچھ دور ایک بلند درخت پر پڑی۔ کافی گھنا درخت تھا، السٹونیا کی طرح لگتا تھا۔ اس کی شاخوں میں بآسانی چھپ کر بیٹھا جا سکتا تھا، لیکن مسئلہ بلال شاہ کا تھا۔ اس کے لیے اوپر چڑھنا خاصا دشوار کام تھا۔ میں نے بلال شاہ سے کہا کہ وہ گھوڑے لے کر خشک نالے کی طرف نکل جائے اور کسی جگہ چھپ کر بیٹھا رہے، ہم جلد ہی اس تک پہنچ جائیں گے۔ بلال شاہ نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ وقت بہت کم تھا، پران کپور کے آدمی کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتے تھے۔ سب سے پہلے غوث بخش بندر کی پھرتی سے اوپر چڑھ گیا، اس کے بعد محبت علی، اور آخر میں درخت پر آ گیا۔ ہم نے خود کو حتی الامکان شاخوں میں چھپا لیا اور وقت کا انتظار کرنے لگے۔ بمشکل نصف گھنٹہ گزرا تھا کہ سامنے جھاڑیوں میں حرکت پیدا ہوئی۔ میلے کچیلے سیاہ لباس میں ملبوس کم و بیش 10 آدمی گھوڑے بھگاتے نمودار ہوئے اور ٹیلے پر پھیل گئے۔ وہ بلند آواز سے محبت علی کو للکار رہے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا، ان میں مجھے پران کپور یا اس کا کوئی بیٹا نظر نہیں آیا۔ کافی دیر وہ ٹیلے پر اور گرد و نواح میں گھومتے رہے۔ انہوں نے درختوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا، لیکن یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ کسی کی نظر ہم پر نہیں پڑی۔
کافی بھاگ دوڑ کے بعد وہ سب کے سب دھوپ میں بیٹھ گئے اور بیڑی کے کش لگانے لگے۔ بیلا بھی ان میں موجود تھی۔ اس کے ہاتھ اب کھلے ہوئے تھے۔ وہ ان لوگوں کے قریب بیٹھنے کے بجائے ایک درخت کے ساتھ کھڑی تھی۔ ان کی آوازیں صاف ہم تک پہنچ رہی تھیں۔ ایک شخص جو اس پارٹی کا انچارج معلوم ہوتا تھا بلند آواز سے بولا، آجا ری اپن کے پاس، ادھر کھڑی ہو کے کیوں جان جلاتی ہے؟ بیلا خاموش رہی۔ پھر ڈاکوؤں نے آپس میں نہ جانے کیا بات کی کہ سب کھل کھلا کر ہنسنے لگے۔ ان کا رویہ بیلا سے کچھ ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ شاید محبت علی کی بات ٹھیک ہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ڈاکوؤں کے انچارج نے اپنے ساتھیوں کو قریب بلایا۔ اس کی باروب آواز سنائی دی، وہ الو کے پٹھے زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، انہیں تلاش کرو، دو دو ہو کر چاروں طرف پھیل جاؤ۔ پھر وہ اپنی بیہودہ زبان میں ساتھیوں کو میری اور محبت علی کی تلاش کے بارے میں ہدایات دینے لگا۔ اس کی باتوں سے معلوم ہوا کہ وہ میری آمد سے آگاہ ہو چکا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ دو اور افراد بھی ہیں۔ ظاہر ہے بیلا نے صرف مجھے دیکھا تھا اور یہی اس نے ڈاکوؤں کو بتایا۔ ساتھیوں نے انچارج کی ہدایت پر عمل کیا۔ اب درخت کے نیچے بیلا کے علاوہ صرف 3 افراد رہ گئے تھے۔ ان میں ایک انچارج تھا اور دوسرے اس کے خاص ساتھی معلوم ہوتے تھے۔ میں نے دیکھا ان تینوں کی آنکھوں میں شیطانی چمک دکھائی دے رہی تھی۔ ایک نے خانہ ساز شراب کی بوتل سامنے رکھی ہوئی تھی اور مسلسل چڑھا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اب نشے سے سرخ تھیں۔ پھر سب سے پہلے اس کی آواز سنائی دی، چھوڑو یار، کیوں ہیرا برباد کرتے ہو؟ انچارج بولا، راجن، سردار کو پتہ چلے گا تو کتے کی موت مارے گا۔ راجن شرابی لہجے میں بولا، ارے کاہے کو مارے گا؟ اس نے ہمیں حکم دیا ہے جہاں لونڈا یا لونڈیا ملے ختم کر دو۔ اس کے لیے یہ سالی مر گئی، بس فنش۔ مگر پھر بھی، انچارج گڑبڑایا، اگر مگر کچھ نہیں، لو یہ پیو۔ راجن نے شراب کی بوتل زبردستی اس کے منہ سے لگا دی۔ اس نے 2-3 تلخ گھونٹ پیے، پھر ہونٹ پہنچ کر کرد زیدہ نگاہوں سے بیلا کی طرف دیکھنے لگا۔ چند لمحے بعد بولا، سسری ہے تو بڑی زوردار، لیکن پھر وہی لیکن۔ جہاں دیدہ راجن نے اسے گھورا، یہ جنگل ہے استاد، یہاں جنگل کا قانون چلتا ہے۔ ہر جور آور کمزور کو کھاتا ہے، سردار ہم کو کھاتا ہے۔ سردار کو شہر میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے افسر کھاتے ہیں، تو ہم کیوں نہ اسے کھائیں جو ہمارے پنجے میں ہے؟ ہم حرام جادی کو گھر میں تو نہیں ڈال رہے، سردار کے حکم کے مطابق قتل ہی کر رہے ہیں۔ بس ذرا۔ انچارج نے بوتل منہ سے لگائی اور خالی کر گیا۔ پھر وہ جھومتا ہوا اٹھا اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر بیلا کی طرف بڑھا۔ وہ چونکہ کچھ دور کھڑی تھی، اس لیے ڈاکوؤں کے درمیان ہونے والی گفتگو نہیں سن پائی تھی۔ انچارج کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ ذرا سی ٹھٹکی، لیکن اپنی جگہ سے ہلی نہیں۔ وہ تو جان پر کھیل کر ان کی پناہ میں پہنچی تھی کہ وہ اس کے پتا کے دوست ہیں۔ اب وہ بھاگ کر کہاں جاتی؟ ہراساں نظروں سے دیکھتی رہی۔ انچارج نے بیلا کو سر سے پاؤں تک گھورا، پھر اس کی خوبصورت باہوں کو دھیرے دھیرے تھام لیا۔ اس دوران راجن بھی لڑکھڑاتا ہوا اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اس نے بیلا کے بالوں پر ہاتھ ڈال کر ایک جھٹکا دیا اور وہ جیسے اڑتی ہوئی زمین پر جا گری۔ اب تینوں درندے اس کے گرد گھیرا تنگ کر رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میری نظروں میں وہ منظر گھوم گیا جب یہی لڑکی بڑی رونت سے چھڑی لیے کھڑی تھی اور ایک عمر رسیدہ ملازم کو پیٹ رہی تھی۔ وہ اسی طرح زمین پر پڑا گڑ گڑا رہا تھا۔ قدرت انسان کو کیسے کیسے منظر دکھاتی ہے۔ میں اس وقت بھی ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے آگے بڑھا تھا اور مجھے آج بھی بڑھنا تھا، کیونکہ مجھ پر قانون کی حفاظت کی ذمہ داری تھی اور قانون ظالم پر بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ خبردار، گولی مار دوں گا، میں نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ تینوں افراد نے چونک کر اوپر دیکھا اور ان کے چہرے خوف سے سیاہ ہو گئے۔ نادیدہ دشمن کا خوف بہت ہوتا ہے، اور وہ تو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے۔ راجن نامی شخص نے بندوق اٹھانے کی کوشش کی، میرے ریوالور کی گولی اس کی گردن میں لگی اور وہ تڑپ کر نیچے گرا۔ خبردار، بھون ڈالوں گا، میں نے چلا کر کہا۔ اس وقت میں نے دیکھا محبت علی نے درخت سے چھلانگ لگائی اور ڈاکوؤں کے سر پر پہنچ گیا۔ اس کا چہرہ وحشتناک ہو رہا تھا۔ پھر اس نے بندوق لاٹھی کی طرح تھامی اور دونوں افراد پر پل پڑا۔ یہ منظر دیکھ کر میں اور غوث بخش بھی نیچے اتر آئے۔ ہمیں دیکھ کر ایک ڈاکو تو بھاگ نکلا، لیکن دوسرے کے سر پر محبت علی نے بندوق کا ایسا دستہ مارا کہ وہ سر پکڑ کر سجدے کی حالت میں گرا اور وہیں لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ محبت علی نے اپنی بندوق سیدھی کی تاکہ اسے گولی مار سکے، لیکن اس وقت اچانک چیخو پکار اور گھوڑے دوڑنے کی آوازیں آئیں۔
شاید میرے ریوالور کے فائر نے باقی ڈاکوؤں کو متوجہ کر لیا تھا۔ وہ تیزی سے اسی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں نے بھاگ کر بیلا کا بازو پکڑا اور محبت علی کو دھکیلتا ہوا دوسری طرف بڑھا۔ اس وقت ڈاکوؤں سے ٹکر لینا کسی طور درست نہیں تھا۔ ایک ریوالور کے ساتھ مسلح افراد کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ قریباً 1 فرلانگ درختوں میں بھاگنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ ڈاکو ہمارے پیچھے آ رہے ہیں۔ ان کی ہوائی فائرنگ سے جنگل گونج رہا تھا۔ اس موقع پر غوث بخش نے بہت کام دیا۔ وہ جنگل کے چپے چپے سے واقف نظر آتا تھا۔ اس نے ہمیں ایسے راستوں پر ڈالا جہاں تیز رفتاری برقرار رکھی جا سکتی تھی۔ پھر بھی ڈاکوؤں سے ہمارا فاصلہ بتدریج کم ہو رہا تھا۔ اس کی 2 وجوہ تھیں۔ ایک تو وہ گھوڑوں پر سوار تھے، دوسرے بیلا کے پاؤں میں موچ تھی اور وہ ہمارے ساتھ تیز رفتاری سے بھاگ نہیں سکتی تھی۔ جلد ہی ڈاکو ہمارے قریب پہنچ گئے۔ ان کی آوازوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ چاروں طرف پھیل کر آ رہے ہیں۔ میں نے بھاگتے بھاگتے اپنے ریوالور کی گولیاں گنی، وہ کل 15 تھیں۔ ان گولیوں سے ہم بمشکل 5 منٹ خود کو ڈاکوؤں سے دور رکھ سکتے تھے۔ دفتن غوث بخش ہمیں لے کر دائیں طرف مڑ گیا۔ کوئی 50 گز آگے ہی وہ جوہڑ نظر آ رہا تھا جہاں کل غوث بخش سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ ہمیں کون سے راستے سے لایا تھا۔ جوہڑ تک کا فاصلہ بہت کم محسوس ہوتا تھا۔ جوہڑ کے کناروں پر اور اس کے اندر سرکنڈے اور خود رو گھاس کثرت سے اگی ہوئی تھی۔ غوث نے لپک کر گھاس کی 3-4 ڈنڈیاں توڑ ڈالیں۔ ان ڈنڈیوں میں نلکیوں کی طرح سوراخ تھے۔ غوث بخش نے ایک نلکی کا سرا منہ میں دبا کر بتایا کہ ہم پانی کے نیچے بیٹھ کر ان نلکیوں سے کس طرح سانس لے سکتے ہیں۔ ہم نے پانی میں چھلانگ لگائی اور غوث بخش کی ہدایت کے مطابق نلکیاں منہ میں دبا کر بیٹھ گئے۔ نلکیوں کا بالائی سرا پانی سے باہر تھا اور چونکہ جھاڑ جھنکاڑ جوہڑ کے اندر بھی تھا، اس لیے ہماری موجودگی کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ دوسروں کا تو مجھے معلوم نہیں، لیکن مجھے پانی کے اندر سانس لینے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ اس طریقے کے بارے میں نے پہلے بھی بہت پڑھا اور سنا تھا، لیکن ایک چیز کے بارے میں مجھے بالکل علم نہیں تھا اور وہ تھی جونکیں۔ جوہڑ کے دلدلی پانی میں 20 جونکیں موجود تھیں۔ جلد ہی میرے جسم کے ننگے حصوں میں جونکیں چمٹ گئیں اور اطمینان سے دعوت اڑانے لگیں۔ ہاتھ ہلانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک ہاتھ نلکی پر تھا اور دوسرا ہاتھ سے میں نے ایک سرکنڈے کو تھام رکھا تھا تاکہ پانی اچھال کر جسم کو جوہڑ کی سطح پر نہ لے آئے۔ کانوں میں پانی کے ٹکراؤ کے سوا کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، لیکن میں جانتا تھا جوہڑ کے کنارے ہماری تلاش ہو رہی ہوگی۔ مجھے سب سے زیادہ خطرہ اس ریوالور کا تھا جو میں پانی میں کودنے سے پہلے سرکنڈوں میں پھینک آیا تھا۔ اگر ریوالور پر ڈاکوؤں کی نظر پڑ جاتی تو وہ فوراً سمجھ جاتے کہ ہم جوہڑ میں کودے ہیں۔ دوسری پریشانی یہ تھی کہ پتہ نہیں میرے دوسرے ساتھی خود کو صحیح طرح چھپانے میں کامیاب ہوئے یا نہیں۔ زیادہ پریشانی مجھے بیلا کی طرف سے تھی۔ اندازاً 10 منٹ ہم پانی میں اسی طرح بیٹھے رہے۔ آخرکار میں نے سر تھوڑا سا باہر نکالا۔ مجھ سے صرف 2 گز کے فاصلے پر ایک ڈاکو موجود تھا۔ خوش قسمتی سے اس کی نظر کا رخ تھوڑا سا مختلف تھا۔ وہ کنارے پر کھڑا نظروں سے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ میں بآہستگی پھر زیر آب چلا گیا۔ اس دفعہ کوئی 15 منٹ بعد میں نے سر باہر نکالا۔ محبت علی جوہڑ کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ اس کے گھنگریالے بال بھیگ چکے تھے۔ سفید تہمد اور قمیض جسم سے چپکی ہوئی تھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس وقت غوث بخش اور بیلا ایک ساتھ پانی سے برآمد ہوئے۔ غوث بخش نے اپنا دبلا پتلا سیاہ بازو بیلا کی گردن میں حائل کر رکھا تھا۔ دراصل وہی بیلا کو ساتھ لے کر بیٹھا ہوا تھا اور ایسا کر کے اس نے یقیناً عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ بھیگی ہوئی بیلا خوف اور سردی سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ہم احتیاط سے چلتے ہوئے باہر نکل آئے۔ ہماری پریشانی کا اندازہ کیجئے کہ جوہڑ سے نکلنے کے 2 منٹ بعد تک جونک کا ایک بچہ بیلا کے رخسار سے چمٹا۔ اس کا خون چوستا رہا لیکن ہمارا دھیان نہیں پڑا۔ آخر میں نے اسے بتائے بغیر یہ جونک اس کی جلد سے کھینچ لی۔ وقتی طور پر ہم محفوظ ہو چکے تھے اور اب مسئلہ بلال شاہ کو ڈھونڈنے کا تھا۔ تلاش بسیار کے باوجود ہم بلال شاہ کو نہیں ڈھونڈ سکے۔ غوث بخش کے ساتھ میں 2 دفعہ خشک نالے کی طرف گیا لیکن بلال یا گھوڑوں کا کہیں سراغ نہیں ملا۔ ہم بہت زیادہ چھان بین بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ پران کپور اور اس کے آدمی بہرحال جنگل میں موجود تھے اور محبت علی کے بقول پاگل کتوں کی طرح اسے تلاش کر رہے تھے۔ دوسرے چکر کے بعد جب میں اور غوث بخش تھکے مندے واپس آئے تو سائے ڈھلنے شروع ہو گئے تھے۔ محبت علی اور بیلا سرکنڈوں کے درمیان ایک ہموار جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں اتھاہ سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے
محبت کو اپنے بھرے پورے گھرانے کی تباہی کا غم ستا رہا تھا، اور بیلا غالباً اپنے پیارے پتا جی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ پتا جو اسے جان سے عزیز رکھتا تھا، لیکن اپنی پگڑی کا شملہ اونچا رکھنے کے لیے اور اپنی جھوٹی انا کی خاطر وہ اس کے خون کا پیاسا ہو گیا تھا۔ اس کے لیے چہیتی بیٹی زمین کے سینے کا بوجھ بن گئی تھی، اس لیے کہ وہ ایک دشمن کے ہاتھ میں چلی گئی تھی۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہم تا دیر خاموش بیٹھے رہے۔ محبت علی اپنے گھرانے اور بیلا اپنے پتا کی سوچوں میں گم تھی، تو مجھے بلال شاہ کی پریشانی تھی۔ عین ممکن تھا کہ وہ ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گیا ہو، لیکن ایک توقع یہ بھی تھی کہ وہ کسی طرف نکل گیا ہو۔ میرا تجربہ تھا کہ ڈاکو گرفتار شدہ شخص کو فوراً ہلاک نہیں کرتے، بلکہ اس کی رہائی کے لیے سودے بازی کی جاتی تھی۔ لہٰذا بلال شاہ کے پکڑے جانے کی صورت میں فوری خطرہ نہیں تھا۔ پھر بھی گمشدگی کی پریشانی اپنی جگہ تھی۔ شام کے سائے آہستہ آہستہ تاریکی میں ڈھل رہے تھے۔ سرکنڈوں کے درمیان آگ کے اس چھوٹے سے الاؤ کے گرد خاموشی زیادہ گھمبیر ہوئی تو میں نے غوث بخش سے کہا کہ وہ کوئی بات سنائے۔ غوث بخش کہنے لگا، سائیں گا کر سناؤں یا کہہ کر؟ میں ماحول کو ذرا تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، گا کر سنا دو، لیکن اونچے سروں میں نہیں، کہیں داد دینے کے لیے خود ڈاکو یہاں نہ پہنچ جائیں۔ غوث بخش نے مدھر سروں میں ایک خود ساختہ گیت چھیڑ دیا۔ مجھے شاعری کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں تھیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ تک بندی کے شعر تھے۔ شاید جنگل میں بیٹھ کر 10 برس غوث بخش ایسے ہی شعر بناتا رہا تھا، تاہم اس کے بولوں میں ایک عجیب طرح کا درد تھا۔ اس نے اپنی اس بیٹی کا ذکر کیا تھا جس کو وہ اپنی جان کے خوف سے مصیبتوں کے گھر یعنی دنیا میں تنہا چھوڑ آیا تھا۔ دنیا میں اس لڑکی کے سوا اس کا کوئی نہیں تھا۔ وہ جنگل کی تاریک راتوں میں بیٹھ کر اس کے بارے میں سوچتا تھا، اس کے ننھے منھے بچوں کو پیار کرتا تھا، انہیں کندھوں پر بٹھا کر اپنی بستی کی گلیوں میں گھومتا تھا۔ غوث بخش نے اپنے شعروں میں بیٹی سے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن وہ ضرور اسے دیکھنے پہنچے گا، اس کے بچوں کو جی بھر کر پیار کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ غوث بخش کی تانوں نے ماحول کو اور بھی گھمبیر کر دیا۔ میں نے ایک بار پھر موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ جب میں اور بلال شاہ اسے پکڑنے کے لیے بھاگے تھے تو وہ اسی جوہڑ میں کودا تھا، لیکن اس وقت اس نے پانی کے نیچے چھپنے کی کوشش کیوں نہیں کی تھی؟ یہی سوال میں نے غوث بخش سے کہا تو وہ بولا، سائیں مجھے شک ہو گیا تھا کہ آپ نے مجھے کودتے دیکھ لیا تھا۔ میں نے سوچا دوسری طرف نکل کر بھاگ جاؤں گا، لیکن آپ بھی گرو نکلے۔ باتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ جلد ہی محبت علی بھی اپنی سوچوں کے جزیرے سے نکل آیا۔ وہ گفتگو میں حصہ لینے لگا، لیکن اس کی باتوں میں تپش بہت زیادہ تھی۔ وہ انتقام کے سوا اور کوئی بات نہیں کر رہا تھا، لیکن دھیرے دھیرے میں اس کو حواس میں لے آیا۔ میں نے اس کا ارادہ پوچھا تو اس نے بتایا کہ ڈیرے سے بھاگنے کے بعد اس کا منصوبہ ایران والا کے پاس پہنچنے کا تھا۔ ایران والا کا نام سن کر میں چونکا۔ یہ نام غیر مانوس تھا، لیکن لگتا تھا پہلے بھی کہیں سنا ہے۔ میرے پوچھنے پر محبت علی نے بتایا کہ وہ بلوچستان کا رہنے والا ہے۔ خاندانی دشمنی کی وجہ سے کچھ لوگ اس کے پیچھے ہیں۔ وہ قتل و غارت سے بچنے کے لیے بیوی بچوں کے ساتھ جنگل میں چھپا ہوا ہے۔ محبت علی نے بتایا کہ وہ اس کا دوست ہے۔ اس کا ٹھکانہ سچے سائیں کے مزار سے 8 کوس شمال کی طرف علاقے کے اندر ہے۔ وہ اس کے ٹھکانے سے 3-4 کوس دور تھا۔ جب کل رات پران کپور کے آدمیوں سے اس کی مٹ بھیڑ ہوئی تو وہ راستے سے بھٹک گیا۔ اس وقت محبت علی سمیت ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہم سچے سائیں کے مزار سے کتنی دور اور کس سمت میں ہیں۔ گھنے جنگل کی بھاگ دوڑ نے ہمیں تمام سمتیں بھلا دی تھیں۔ ہم جس طرح پران کپور کے گماشتوں میں گھر گئے تھے، ضروری تھا کہ کوئی شخص ہمیں پناہ دیتا، ایسا شخص جو نہ صرف طاقتور ہوتا بلکہ یہاں کی اونچ نیچ سے بھی اچھی طرح آگاہ ہوتا۔ اس صورتحال میں محبت علی کا یہ دوست ہمارا اچھا مددگار ثابت ہو سکتا تھا، لیکن سوال پھر وہی تھا، پران کپور کے آدمیوں سے بچ کر اس تک کیسے پہنچا جائے، جبکہ ہمیں راستے کا بھی علم نہیں۔ اس موقع پر غوث بخش ایک بار پھر ہمارے لیے فرشتہ رحمت ثابت ہوا۔ اس نے کہا، سائیں میں سمجھ گیا ہوں، جس جگہ آپ جانا چاہتے ہیں وہ یہاں سے صرف 5 کوس کے فاصلے پر ہے۔ صبح تڑکے ہم چل دیں گے، مولا کرم کرے گا، ہم دوپہر سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گے۔
غوث بخش کا پر اعتماد لہجہ ہمیں حوصلہ بخش رہا تھا۔ جیسے تیسے ہم نے رات کاٹی اور علی الصبح اٹھ کھڑے ہوئے۔ مسلسل فاقے کی وجہ سے نکاہت محسوس ہو رہی تھی۔ محبت علی کی حالت زیادہ پتلی تھی کیونکہ اس کے بازو کا زخم کافی خون اگل چکا تھا۔ غوث بخش نے رات ہی چند پتے رگڑ کر اس کے زخم پر لیپ کیا تھا اور اپنی بوسیدہ لنگوٹی سے پٹی پھاڑ کر باندھ دی تھی۔ بیلا کا پاؤں اب کچھ اچھا تھا، اسے چلنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ آگ بجھا کر ہم شمال کی جانب روانہ ہو گئے۔ سب سے آگے غوث بخش تھا، اس کے پیچھے محبت علی، پھر بیلا اور آخر میں میں۔ میرے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ نگاہیں چاروں طرف گردش کر رہی تھیں کہ شاید کہیں بلال شاہ پر نظر پڑ جائے۔ کوئی ہے، محبت علی وقفے وقفے سے پکار رہا تھا۔ بالآخر دائیں طرف ایک ٹیلے پر آہٹ ہوئی۔ ہم سب نے ایک ساتھ گھوم کر دیکھا، کوئی جانور تیزی سے ہماری طرف بھاگا آ رہا تھا۔ پھر اس کی آواز سنائی دی۔ وہ کتا تھا، لیکن ایک بہت بڑا کتا۔ اس کا انداز نہایت خطرناک تھا۔ بیلا چیختی ہوئی محبت علی کے عقب میں ہو گئی۔ غوث بخش کی خوفزدہ آواز بھی سنائی دی۔ میں نے غیر ارادی طور پر ریوالور کتے کی طرف سیدھا کر لیا۔ وہ ہم سے صرف 10 گز دور تھا جب کسی شخص نے کتے کا نام پکارا۔ وہ ہماری طرف بڑھتا بڑھتا تیزی سے گھوم گیا اور دم ہلاتا اپنے مالک کی طرف چل دیا۔ کتے کا نام پکارنے والا شخص ٹیلے کے اوپر کھڑا تھا۔ اس نے پتلون اور رنگدار کوٹ پہن رکھا تھا۔ داڑھی اور سر کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے۔ وہ ایک 20-22 سالہ نوجوان تھا۔ یہ تھی ایران والا سے میری پہلی ملاقات۔ محبت علی کو پہچان کر وہ تیزی سے آگے بڑھا اور وہ اس سے بغل گیر ہو گیا۔ اب اس کے عقب میں کچھ اور افراد بھی نظر آ رہے تھے۔ وہ سب مسلح تھے۔ ہمیں بڑی عزت اور گرم جوشی سے ٹیلے کے پار لے جایا گیا۔ یہاں لکڑی کے تختوں سے بنے ہوئے 15-20 مکانات نظر آ رہے تھے۔ ایک نسبتاً کشادہ مکان ایران والا کا تھا۔ گھر کے اندر ایران والا کے بیوی بچے بھی موجود تھے، لیکن مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دشواری نہیں ہوئی کہ محبت علی نے جھوٹ بولا تھا۔ ایران والا در حقیقت ایک خطرناک ڈاکو تھا اور اس کے ساتھی تمام کے تمام چھٹے ہوئے بدماش تھے۔ بہرحال میں اس وقت یہاں کوئی کچہری نہیں لگانا چاہتا تھا۔ ہماری اصل ضرورت محفوظ پناہ گاہ تھی۔ ایران والا کے حکم پر ہمارے لیے فوراً خورد و نوش اور آرام کا بندوبست کیا گیا۔ کھانے کے بعد آرام کا بندوبست بھی بہت اچھا تھا، یا شاید طویل بھاگ دوڑ کے بعد ہمیں اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ محبت، بیلا اور غوث بخش لمبی تان کر سوئے۔ میں نے بھی چند گھنٹوں کے لیے آنکھ لگائی۔ میں جب جاگا تو رات ہو چکی تھی۔ لکڑی کے مکانوں میں کہیں کہیں چراغ جل رہے تھے۔ ایک سانولی سی لیکن خوبصورت لڑکی اندر آئی اور اس نے میرے ہاتھ میں ایک پاجامہ کرتا تھما دیا۔ میں نے زندگی میں کبھی یہ لباس نہیں پہنا تھا، اس لیے کھڑا کپڑوں کو گھورتا رہا۔ عقب سے محبت علی نے آ کر دوستانہ انداز میں میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ پہن لے یار، یہاں کے لوگ تیری وردی کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ میں نے کہا میں جانتا ہوں وہ میری وردی کو اچھی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے۔ بہرحال تم یہ بتاؤ کہ اب کیا ارادہ ہے؟ کیا تمہارا دوست ہمیں باحفاظت جنگل سے نکال سکتا ہے؟ محبت علی کے چہرے پر پھر جنون کے آثار نظر آنے لگے۔ کرخت لہجے میں بولا، نہیں نواز خان، ہمیں یہیں رہنا ہے۔ پران کپور اور اس کے کتوں کو ایسا سبق سکھانا ہے کہ ان کی آئندہ نسلیں بھی نہ بھولیں۔ اسی جنگل میں بہت جلد ہمارا آمنا سامنا ہوگا۔ میں نے کہا، محبت علی، لگتا ہے تمہارے دوست نے تمہاری پیٹھ پر ہاتھ پھیرا ہے، لیکن میں پھر یہی کہوں گا، قانون کو ہاتھ میں نہ لو، بربادی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ نہیں نواز خان، پران کپور نے جو کہانی شروع کی تھی وہ انجام تک پہنچ کر رہے گی۔ اتنے میں ایک شخص نے آ کر اطلاع دی کہ سردار ہمیں یاد کر رہا ہے۔ ہم باہر آئے۔ مکانوں کے درمیان ایک کھلی جگہ رقص و سرور کا انتظام کیا گیا تھا۔ ساز موجود تھے۔ کوئی نصف درجن لڑکیاں رنگین لباس پہنے ناچنے کو تیار تھیں۔ میں نے ان کی شکلوں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ ان میں سے ایک بھی اس بازار کی نہیں تھی۔ وہ سب کی سب عام گھرانوں کی اغوا شدہ لڑکیاں تھیں۔ چاروں طرف ڈاکو کندھوں پر اسلحہ سجائے کھڑے تھے، لیکن یہ محفل نشاط شروع نہ ہو سکی۔ صرف 3 روز پہلے چودھری محبت کے گھرانے پر قیامت بیت گئی تھی۔ وہ اس غم کو بھلا کر ناچ گانا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی ہدایت پر ایران والا نے ناچنے والیوں اور تماش بینوں کو تتر بتر کر دیا۔ محبت علی کے پاس صرف ایک ہی موضوع تھا،
پران کپور سے انتقام کا، اور وہ اس نے پھر چھیڑ دیا۔ ایران والا میرے سامنے بات کرنے سے جھجک رہا تھا، لیکن محبت علی کے کہنے پر اس نے اپنے چہرے کا نقاب اتار دیا۔ اس نے تسلیم کر لیا کہ وہ ایک خطرناک ڈکیت ہے۔ اس نے کہا، محبت، تیرے دشمنوں سے تیرا یار ایسا انتقام لے گا کہ دیکھنے والوں کے پتے پانی ہو جائیں گے، لیکن ہمیں ذرا صبر سے کام لینا ہوگا۔ کل کسی وقت بڑا سردار بھی یہاں پہنچ جائے گا، اس کے ساتھ قریباً 20 رائفلیں اور 30 آدمی اور ہمارے ساتھ مل جائیں گے۔ ہم ان حرام زادوں کو بکریوں کی طرح گھیر لیں گے۔ اگر ان میں سے ایک بھی بچ کر نکل گیا تو تیرے یار کی قسم اپنی گردن کاٹ لوں گا۔ ایران والا کی باتیں محبت علی کے لیے نہایت حوصلہ افزا اور پرجوش تھیں۔ دونوں دوست زبردست خون خرابے کی منصوبہ بندی کرتے رہے اور میں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ در حقیقت اس گروہ میں پہنچ کر محبت علی کو میری بالکل پرواہ نہیں رہی تھی۔ وہ صرف اپنے انتقام کا سوچ رہا تھا۔ ان کی طویل باتوں سے اکتا کر میں اٹھ گیا اور ٹہلتا ہوا کچھ دور درختوں میں آ گیا۔ 14ویں کا چاند درختوں میں سے جھانک رہا تھا۔ میں نے دیکھا غوث بخش ایک پیڑ سے ٹیک لگائے خاموش بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر چونک گیا۔ میں نے بیلا کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ میزبان کی بیوی کے پاس بیٹھی ہے۔ کہنے لگا، سائیں، مجھے خون خرابے کی بو آتی ہے، کیوں نہ ہم یہاں سے نکل جائیں؟ میں نے کہا، غوث بخش، تجھے اپنی بیٹی کے پاس پہنچنے کی جلدی ہے نا؟ میں ضرور پہنچاؤں گا، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی کیوں نہیں سائیں؟ میں نے مسکرا کر ایک درخت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ درخت دیکھ رہے ہو؟ اس پر ایک آدمی رائفل لیے بیٹھا ہے۔ ایسے ہی 3-4 آدمی ہمارے گرد اور موجود ہیں۔ ابھی ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ صبح ہم سو کر اٹھے تو پتہ چلا کہ بڑا سردار آ چکا ہے۔ محبت کے چہرے پر دبا دبا جوش نظر آنے لگا۔ اب دیکھنا نواز خان تماشا، وہ رائفل پر ہاتھ جما کر بولا۔ ایک آدمی کے ساتھ ہم بڑے سردار سے ملنے چل دیے۔ چند مکانوں کے عقب سے گزر کر ہم ایک بڑے مکان کے سامنے پہنچے۔ یہ مکان ایران والا کے مکانوں سے بھی کچھ بڑا تھا۔ قریب ہی بہت سے گھوڑے بندھے ہوئے تھے اور دروازے پر ایک مسلح مکرانی موجود تھا۔ ہم اندر داخل ہوئے اور پھر جیسے زمین نے ہمارے پاؤں جکڑ لیے، ایک لمحے کے لیے در و دیوار گھومتے محسوس ہوئے۔ ہمارے سامنے پران کپور اور اس کے بیٹے شان سے بیٹھے تھے۔ کپور گڑھ کے 10-15 آدمی اور بھی نظر آ رہے تھے، اور پھر میری نگاہ بڑے سردار کی طرف اٹھ گئی۔ یہ جھٹکا پہلے سے بھی شدید تھا۔ میں سکتے کے عالم میں کھڑا رہ گیا۔ میرے سامنے میران شاہ بیٹھا تھا، اس وادی کا سب سے سفاک اور خطرناک ڈکیت۔ اسی شخص نے مجھے کہا تھا، نواز خان، مجھے ایک خوفناک بیماری ہے، میں گوشت کھاتا ہوں۔ اور پھر مجھے پتا چلا تھا کہ وہ کیسا گوشت کھاتا ہے۔ وہ انسان نہیں تھا، انسان خور درندہ تھا، اور وہ درندہ میرے سامنے بیٹھا اپنی عقابی نگاہوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ پھر اس کے حلق سے ایک طویل اور خوفناک قہقہا برآمد ہوا۔ اس کے ساتھی حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ میران شاہ اپنے پہلو میں بیٹھے ایران والا سے مخاطب ہوا، او ایرانی، یہی ہیں میرے مہمان جنہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ ہاں بڑے سردار، ایران والا بولا۔ اس کے لہجے میں حیرانی تھی۔ دوسری طرف پران کپور اور اس کے بیٹے بھی محبت علی پر بندوقیں تان چکے تھے۔ ایران والا چلا کر بولا، بڑے سردار، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے مہمان میرے دوست کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ پران کپور نے اپنی طویل مونچھوں کو ایک ہاتھ سے بل دیا اور میران شاہ سے بولا، میرا شاہ، یہی ہے وہ بدبخت جس نے بیلا کو اٹھایا ہے۔ میران شاہ کھڑا ہو گیا۔ یہ تو بڑا ہی اچھا ہوا، ہم دونوں کے دشمن ایک ہی چھت تلے جمع ہو گئے، آج خوب مزہ رہے گا۔ ایک بار پھر اس نے خوفناک قہقہا لگایا۔ ایران والا میران شاہ کے آگے بھیگی بلی بنا کھڑا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا یہی وہ ایران والا ہے جو دور و نزدیک اپنی صفاکی اور پھرتی میں مشہور ہے، اور جو صرف 22 برس کی عمر میں جگادری ڈاکوؤں کا سردار کہلاتا ہے۔ میران شاہ نے اسی کو حکم دیا کہ وہ میری اور محبت کی تلاشی لے اور ہم دونوں کے ہاتھ پشت پر باندھ دے۔ ایران والا کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ اس نے بے چوں چراں ہدایت پر عمل کیا۔ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر اس نے ہم دونوں کو غیر مسلح کیا اور ہاتھ پشت پر باندھ دیے۔ میں نے دیکھا بیلا بھاگ کر ہماری طرف آ رہی ہے، لیکن پران کپور کے آدمیوں نے اسے راستے ہی میں روک لیا اور ایک طرف لے گئے۔ میری نظر مسلسل اس کا تعقب کر رہی تھی۔ دفعتاً میری نگاہ ایک اور چہرے پر پڑی۔ لگتا تھا آج قدرت مجھے حیران کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ تیسری بار مجھے اپنی نگاہوں پر دھوکا ہوا۔
بلال شاہ بھی یہیں موجود تھا۔ وہ رسیوں میں جکڑا میران شاہ کے عقب میں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر مار پیٹ کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ لباس بھی تار تار تھا۔ شاید پران کپور اور میران شاہ وغیرہ اسے اذیت دے کر ہمارا پتہ پوچھتے رہے تھے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ خشک نالے کی طرف جاتے ہوئے ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ میران شاہ اسے اچھی طرح پہچانتا تھا۔ کہا لگا کر بولا، انسپکٹر، تیرا موٹا مخبر تیرے بغیر بڑا اداس تھا، چلو آج اس کی اداسی بھی دور ہو جائے گی۔ میں نے دیکھا کہ پران کپور کے آدمیوں نے میران شاہ کی ساتھ والی نشست سنبھال لی اور دونوں سر جوڑ کر کوئی مشورہ کرنے لگے۔ یقیناً ہماری قسمت کا فیصلہ ہو رہا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول قانون، جنگل اور عورت، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔